کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی جب اذان سنے اور یہ دعا پڑھے درود کے بعد، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، کہ اے رب اس دعوت توحید کے ان کلمات کے، یہ جو اذان میں کہے جاتے ہیں یہ توحید کے کلمات ہیں، اس مکمل کلمات کے رب اور قائم نماز کے رب آپ عطا کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا کریں اور ان کو مقام محمود پر کھڑا کریں۔ یہ بندے، مسلمان بندے اذان کے بعد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ اتنی بڑی شخصیت، اتنی عظیم ہستی، ہماری کیا مجال ہم ان کے لیے دعا کریں؟ یہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ بھائیو، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم اگر مسلمان ہو تو اپنے سے بڑی ہستی کے لیے بھی دعا کر سکتے ہو۔ اب آپ خود دیکھیے، اویس قرنی جو صحابی نہیں بنے، اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ تک نہیں پہنچ سکے، ماں کی خدمت کرتے رہے، مسلمان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں نشانیاں بتائیں کہ ان کو برس کا نشان تھا، وہ ختم ہو گیا، تھوڑا سا رہ گیا ہے، ماں کے ساتھ بہت اچھے ہیں اور وہ آئیں گے، تو تم ان سے اپنے لیے دعا کرانا۔ عمر کو کہہ رہے ہیں، عمر جن کا نام سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، عمر وہ کہ جو زمین پہ سوچتے ہیں رب العالمین اس کو قرآن بنا دیتے ہیں۔ عمر سوچتے ہیں ایسا ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین آیت نازل کرتے ہیں، ٹھیک ہے ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یہ عظیم شخصیت عمر، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے دعا کرانا، تم ان سے اپنے لیے دعا کرانا۔ اور ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو کائنات کے امام، سارے نبیوں کے امام، سارے رسولوں کے امام، عظیم ہستی، وہ فرماتے عمر اپنے بھائی کو یعنی اپنی طرف اشارہ کر کے دعا میں نہ بھولنا، وہاں جا رہے ہو نا تو تم مجھے وہاں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ دیکھیے اس دعا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اذان سننے کے بعد میرے لیے دعا مانگے گا، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی، میں اس کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن، جب آپ بہت پریشان، سارے انسان پریشان ہوں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، باپ بھی بھاگے گا، ماں بھی بھاگے گی، بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ اس وقت اگر آپ یہ دعا پڑھتے ہوں گے تو کائنات کے امام آ کر آپ کی شفاعت کریں گے اللہ کے پاس۔ آپ سوچئے، آج اگر جیل کے میں یا تھانے میں یا عدالت میں آپ پریشان ہوں، ارے کوئی میری مدد نہیں کر رہا ہے، کوئی بھی نہیں سامنے آ رہا، کوئی ساتھ نہیں دے رہا، اور کوئی اگر نیک انسان اٹھ کر آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ کو آگے لے کے جائے اور آپ کا دفاع کرے تو آپ کتنے خوش ہوں گے۔ اس وقت اس سے زیادہ پھر خوشی ہوگی کہ کائنات کا عظیم انسان میری مدد کو پہنچ رہا ہے، میری شفاعت کر رہا ہے۔ کب؟ جب آپ ان کے طریقے پہ دنیا پہ چلیں گے، قرآن کے مطابق اور سنت کے مطابق چلیں گے، اور یہ دعا بھی اذان کے بعد پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ اس وقت جب یہ جمعہ کے خطبے میں نے بیان کیا تھا، کچھ باتیں کی تھیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کے ساتھ ہو جائے۔ وسیلہ، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ۔ وسیلہ کیا چیز ہے؟ وسیلہ یہ جنت میں ایک مقام ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم صلو اللہ علی الوسیلہ فإنہا منزلۃ فی الجنت، وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے۔
لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، یہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے ہے، کسی کو لیے لائق نہیں ہے، وہ ایک خاص بندہ ہوگا اس کے لیے ہے۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُ، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ سارے بندوں میں میں ہوں گا۔ اللہ اکبر، وہ وسیلہ مقام اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، جنت میں اونچا مقام ہے، ایک شرف والی جگہ ہے۔ آپ فرماتے فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي، جو میرے لیے یہ وسیلہ میرے لیے دعا کرے گا اور وسیلہ کی درخواست کرے گا تو میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور فضیلہ جو ہے یہ بھی ایک مرتبہ ہے جو اس سے بھی تھوڑا زیادہ ہے یا اس میں تھوڑی زیادتی ہے، وہی المرتبۃ الزائدہ علی سائر الخلائق، ساری جتنی مخلوق ہے ان پر بھی جو اللہ تعالیٰ آپ کو فضیلت عطا کریں گے، یہ وہ چیز ہے۔ اور مقام محمود کیا ہے؟ والفضیلۃ بعث مقاما محمودا، مقام محمود وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ بھائیو وہ کیا ہے؟ وہ شفاعت کبریٰ ہے، شفاعت عظمیٰ ہے، جب ساری مخلوق پریشان ہوگی، پسینے سے تر بتر ہوگی، گرمی شدید ہوگی، زمین بدلی ہوگی، اور آپ سارے نبی اللہ کے در پر جا کر شفاعت کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، سب انکار کر دیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی کہیں گے لست ہناک لست ہناک نفسی نفسی، میں نہیں جا سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ اب سوچئے، تصور کیجئے کہ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے سب وہاں ہوں گے، کوئی جانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اس وقت کائنات کے امام اٹھیں گے، آپ آمنہ کے لال اٹھیں گے اور اس مقام پر پہنچیں گے، مقام محمود پر اللہ تعالیٰ آپ کو فائز کرے گا، اور وہاں جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اب اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکا دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں وہ اللہ کی تسبیح اور تحمید کروں گا کہ مجھے بھی نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ مجھے القاء کریں گے، کتنے عرصے پڑا رہوں گا مجھے نہیں معلوم، صرف اکیلا وہ ہوں گے، پوری کائنات کے لوگ وہاں موجود ہیں، اور یہ شرف اللہ تعالیٰ دیں گے کہ صرف آپ وہاں پہنچیں گے، اس مقام پر، اونچی جگہ، ایک بڑا شاندار اللہ رب العالمین مقام بنائے گا، وہاں پر آپ محمود، وہاں جائیں گے، سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، پیارے پیغمبر سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے کیا مانگتے ہیں آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو بھائیوں آپ شفاعت کریں گے، شفاعت کبریٰ، کہ اللہ دنیا ساری کائنات کے لوگ پریشان ہیں، حساب کتاب شروع کیا جائے، تو پھر اللہ رب العالمین شفاعت آپ کی قبول فرمائیں گے۔ تو بھائیو یہ وہ مقام ہے، مقام محمود کا یہ معنی ہے، وسیلہ، فضیلت اور مقام محمود سے متعلق۔ یہ جب میں نے بیان کیا تھا میں نے سوچا تھا اس کی پوری اچھی طرح تفسیر ہو جائے تو بہتر رہے گا۔ الحمدللہ۔